علی بھی نیکسٹ کویشچن ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی بک گلدستہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے بھی ایک خواب ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے۔ اس واقعے سے بریلوی حضرات علم غیب اور حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہابی مولوی طارق جمیل کے منہ سے ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو گیا ہے۔ مہربانی فرما کر اس مسئلے میں انصاف پر مبنی رہنمائی فرمائیں۔ جی، انصاف کا آغاز تو ہم اس سے کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو وہ وہابی مولوی ہوں گے نا جی، ہم تو وہابی نہیں ہیں، نہ ہم بابی ہیں، نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں۔ ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ وہابیوں کے ساتھ ہیں۔ باقی رہ گیا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کوئی بھائی تھے کسی فورن ملک میں، غالباً انگلینڈ کے اندر، انہوں نے خواب دیکھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ تو یہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے یہ ٹونٹ کر رہے ہیں، مجھے پھکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کی پھکی لیتا ہوں اور ساتھ اس پھکی میں مزید چیزیں ایڈ کر کے ان کو واپس کرتا ہوں کہ اگر اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان حالات کی 100% خبر ہے اور آپ اس سے حاضر و ناظر یا علم غیب ثابت کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو آپ وہابی مولوی کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، وہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے تو یہی بات نکلتی ہے، یہ بھی ثابت ہو رہی ہے نا، تو پوری گل منو نا۔ تو آپ کو اگر یہ چھیڑیں تو آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طارق جمیل صاحب اور ان کا مکتبہ فکر اور ان کی جماعت، جن کو آپ نجدی، گستاخ رسول اور خارجی اتنی گالیاں نکالتے تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں اگر ان کی کتاب مقبول ہے۔ تو جب آپ یہ بات کریں گے نا، وہ کہیں گے خواب ہی جھوٹا ہے، تو خواب کو جھوٹا کہہ دیں گے تو بس رہی ختم۔ دیکھا کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خوابوں کی دنیا کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ خوابوں کا ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فرقے کے، اپنے مولویوں کے خواب تو مانتے ہیں، دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم جب قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ خوابوں کی دوست لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں، یا کوئی کسی صوفی بزرگ کا شعر پڑھ دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یا خواب ہے یا اس طرح کے اشعار موجود ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی پھکی دی ہے کہ اگر پھر آپ نے خواب ہی ماننے ہیں نا، پھر آپ ہمارے خواب بھی مانو، لیکن ہم یہ حرکت نہیں کریں گے کہ اپنے خواب آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہم ان کے خواب تو آپ کو بیان کر سکتے ہیں جن پہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے، جن شخصیات کے اوپر۔ تو حصول برکت کے لیے عرض کر دیں، امام دارقطنی المتوفا 385 ہجری، 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ سنن دارقطنی ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے۔ صحیح۔ بریلویوں نے شبیر بدرس کا ترجمہ اردو میں سنن دارقطنی کا آ چکا ہے، اس میں آپ نماز والے چیپٹر میں چلے جائیں، امام دارقطنی کا استاد امام دارقطنی کو حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث لکھوانے کے بعد امام دارقطنی کا استاد کہتا ہے کہ میں خود بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ کس کا خواب ہے؟ امام دارقطنی کے استاد کا۔ اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ جب میرا استاد مجھے یہ رفع الیدین کی حدیث لکھایا کرتا تھا نا، تو نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ والا خواب بھی مجھے ساتھ لکھوایا کرتا تھا۔ تو سر پھر بریلویوں سے گزارش ہے، دیوبندیوں سے بھی، کہ یہ کسی اہل حدیث کا خواب نہیں ہے، کسی اہل تشیع کا خواب نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، اور جو حدیث کی کتاب میں ہے۔ آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں، ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہیں۔ تو آپ رفع الیدین شروع کر دیں، چلے ہمیں تو کہہ دیں گے کہ خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھیں نا،
نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا نعوذ باللہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے وہ والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے، یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے. اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا شروع کر دیا. سر آپ بھی شروع کر دیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے، لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے. خواب میں دیکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے. مثلا اگر آپ مجھے کتنے لوگ مطلب ای میلز کرتے ہیں علی بھائی رات کو خواب میں دیکھا آپ ہمارے گھر آئے میں، مجھے تو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آگے پوچھیں کہ ہاں جی راتی آئے سو، مجھے پتہ بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم، صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا. کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے. وہ تو غلام القادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا. یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں، ٹھیک ہے، یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی ہوگی. اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نواز دے. یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث کی کہ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خواب میں آپ کو دیکھتا ہے تو ان قریب وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لے گا. اگر آپ کی وفات کے بعد دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ نہیں ہے مطلب کسی نے لیا. وہ ان قریب بیداری میں، ان قریب سے مراد کیا؟ قیامت کے دن یا مرتے ہی اسے زیارت نصیب ہو جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت ابو درداء کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی ساتھ تھی، وہ کہنے لگی ہائے غم کی بات، تو انہوں نے کہا نہیں خوشی کی بات، میں عنقریب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی صحابہ ہیں جو فوت ہونے لگے ہیں تو تابعین نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو ہمارا سلام کہنا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات میں ایسی حدیثیں موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ عنقریب ملاقات ہو ہی جانی انشاءاللہ تعالی. پھر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ کے کان میں حضور نے ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں پوری زندگی پوچھ نہیں سکی، مجھے پتا تھا بتائیں گی نہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے کہا اب تو میں اس حق کے سبب کہ جو میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا. تو میں رو پڑی. پھر ساتھ ہی آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں ہنس پڑی. تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی میرے گھر والوں میں سے. تو قیامت میں نہیں سر، مرتے ہی وہ نبی علیہ السلام کو ملاقات ہو گئی جنتوں میں اللہ کی. تو اس کا یہ بھی ہے. تو ہم نبی علیہ السلام کی زیارت کے قائل ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یعنی ہر کوئی بندہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے ضروری نہیں آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. شمائل ترمذی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جب کوئی آ کے بتاتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ پوچھتے تھے کس شکل میں دیکھا ہے. پھر وہ
تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ شکل اگر دیکھیے تو نبی علیہ السلام ہے. جس میں لمبی حدیث میں نے داڑھی والے لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی نہر تک تھی. وہ ایک تابعی نے خواب دیکھا تھا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کلپ آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے حدیث کی کتابوں سے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں جس میں نے ثابت کیا کہ اہل حدیث کا یہ موقف غلط ہے کہ صرف صحابہ ہی حضور کی زیارت کر سکتے ہیں. قیامت تک کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب چاہے نبی علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے, جس طرح میں نے یہ بتایا. اور یہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا, حتیٰ کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ صبح کے وقت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں حدیث ڈالی بھی ہوئی ہے. شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا. تو ایک تبا تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں جب میرے تک یہ حدیث پہنچی نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ صرف اتنا سا کلمہ پڑھنے سے اتنی فضیلت ہے, ایکسٹرا آرڈنری فضیلت. تو کہتے ہیں ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور امام داؤد نے یہ خواب اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ایک راوی کا نام لے کے کہا کہ اس نے بھی سچ کہا, اس نے بھی سچ کہا, اس نے بھی سچ کہا, یہ میری حدیث ہے. تو یہ تو ابو داؤد کے اندر ہے. پھر صحیح مسلم کے اندر شروع میں مقدمے والے چیپٹر کے اندر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں آتا ہے. تو یہ کذاب ہے نا جس نے وہ واقعہ بھی گھڑا ہے کہ سیدنا عمر نے فاطمہ کو شہید کیا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ. جھوٹا واقعہ. یہ ابان بن ابی عیاش شیعہ کے ہاں بھی کذاب راوی ہے, اہل سنت کے ہاں بھی. ابان بن ابی عیاش سے ایک تبع تابعی کہتا ہے میں نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں لکھی, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو ایک رات میں نے حضور کی خواب میں زیارت کی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ حدیثیں آپ کی سنی ہیں, میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی حدیثیں ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے آگے حدیثیں پڑھتا رہا, صرف آپ نے 5 یا 6 حدیثوں کے بارے میں کہا یہ میری ہیں, باقی آپ نے فرمایا میں نے نہیں فرمایا. 1000 حدیثاں فارغ. ایک کہتے نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے ضعیف ہو یا صحیح ہو, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی ہو. نبی علیہ السلام نے 1000 میں سے صرف 5 حدیثوں کو کہا یہ میری حدیثیں ہیں, باقی فراڈ ہے. تو سر یہ اسی لیے تو محدثین نے محنت کر کے صحیح حدیثوں کو الگ سے کیا ہے کہ جعلی حدیثیں منسوب کی گئی. مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے ہے اور بخاری میں بھی ہے. جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور ایک اور حدیث مولا علی کی ہے صحیح مسلم میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پہ گرا دے تو میں یہ تکلیف تو برداشت کر لوں گا, لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی ایسی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر مولا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اس طرح خوارج پیدا ہوں گے اور امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو اپنی فوج کا موریل بلند کرنے کے لیے جنگ نہروان میں مولا علی نے یہ ان کو حدیث سنائی کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جملہ بولا کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا, لیکن حضور پہ حدیث ماننا یہ میں برداشت نہیں کروں گا, اس کا عذاب بہت بڑا ہے. سر آسمان سے کوئی زمین پہ گرے تو دنیا میں ایک دفعہ ہی مرے گا نا, اور جو دوزخ میں عذاب میں جلے گا وہاں تو قرآن میں آتا ہے نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. یہ تو حقیقت ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کا معاملہ بہت کرٹیکل ہے. باقی یہ اکثر خواب تو جو ہے نا جی وہ جعلی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں صبح شام لوگ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں, تصور لا رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ خواب ملتی جلتی آ جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ابن سیرین کا قول ہے, اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہی قول ہے جو ابن سیرین نے نقل کیا ہے کہ بعض خواب نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے. آپ نے کئی بار دیکھتے آپ کی کئی انفلڈ ڈیزائرز جو ہیں وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہیں. ہر بندے کی خواہش ہے اڑنے کی, آپ میں سے کئی لوگ خواب میں اڑے ہوں گے کئی بار. پھر کئی ایک آپ دن میں خواہشات کر رہے ہوتے ہیں دل میں کہ یہ ہو جائے,
تو وہی کچھ خواب میں آ جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں گندے گندے خواب آتے ہیں, وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندے گندے ذہن سے سوچتے ہیں, گندے گندے لوگوں میں بیٹھتے ہیں, وہی خواب آ رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اسی طریقے سے جو ہر وقت خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رسول اللہ مجھے زیارت کروا دیں, وہ یہی کرتے رہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بن کے آ ہی جاتا ہے نا, الا یہ کہ جو صحیح ہو. مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے, 2008 کی بات ہے, 8 سے 11 سال پہلے. کہنے لگے جی مجھے تو جوانی میں ایک خواب آیا تھا, میں نے پوری زندگی پھر جماعت کو دے دی. میں نے کہا جی جماعت سے ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن خوابوں کی بنیاد پہ نہیں. میں نے کہا جی آپ نے کیا خواب دیکھی؟ کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں, سفید داڑھی, سفید پگڑی, روشن چہرہ. تو آپ علیہ السلام نے میری رہنمائی فرما دی. کہیں وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے, تو ان کا میں نے اس سے یہی سمجھا کہ میں اس جماعت میں ہی وقت گزاروں. میں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. بوڑھے ویلے تو دکھتے ہوئے گا میری گل سن کے, بوڑھے ہو چکے ہیں. میں نے کہا آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کیوں؟ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا. اور میں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک یہ نہیں تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی مکمل طور پہ کالی تھی, صرف چند بال کن پٹی کے اوپر, اور وہ بھی بال بھی رپورٹ ہوئے ہیں کتنے, 20 بال, جس میں سے 14 جو ہیں وہ سر کے بال تھے اور 6 یہاں کے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں سر کے. اور وہ بھی بال صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتے. یار یہاں پہ اگر 3 بال سفید ہوں, یہاں پہ 3, اور پوری داڑھی ہو کالی, اور 63 سال کی عمر. اصل میں کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے, اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ داڑھی کو کالا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ خوبصورت بنایا ہے, تو آپ اپنی وفات تک آپ کی داڑھی کالی رہی ہے, اور سر کے بھی صرف 14 بال سفید ہوئے ہیں, وہ بھی اصول برکت کے لیے ہوئے ہیں. 14 بال سفید ہوں تو کالے ہی تھے, 14 کی طرف نظر آتے ہیں. 63 سال کی عمر میں, قمری اعتبار سے اور ہمارے عیسوی اعتبار سے 61 ایئرز آلموسٹ. 61 سال کی عمر میں داڑھی بھی کالی, سر کے بال بھی کالے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی چٹی داڑھی, چٹی سلفاں, چٹی پگڑی, چٹے کپڑے. تو نبی علیہ السلام, میں کہتا ہوں جی آپ نے کسی شخص کو سفید داڑھی میں نہ دیکھا ہو اور اس کو ہمیشہ کالی داڑھی میں دیکھا ہو, وہ بھی اچانک اگر آپ کے سامنے سفید داڑھی میں آ جائے تو آپ اس کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. بالکل صحیح. تو نبی علیہ السلام کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ صحابہ کرام پہچانتے اسی لیے تھے, وہ اسی حالت میں نظر آتے تھے ان کو, ٹھیک ہے, جس طرح کی آپ علیہ السلام کی داڑھی تھی. تو یہ نفسانی خواہشات کو بھی بعض اوقات لوگ خوابوں کا نام دے دیتے. خواب کو پرکھنا ہوگا کہ وہ نفس کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے, یا اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام کی جب اپنی شکل مبارک ہوگی یقیناً وہ ہوگا. ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے خواب بریلوی نہیں مانتے. بلکہ بریلویوں نے لکھا ہے جی ہم خواب کہاں سے مانے. اسماعیل امبیٹوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے پل اسراء سے گزر رہے ہیں, تو گرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ لوگ, یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا, تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جالی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی, نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے, تو غور سے سنا تو جالی شریف سے آ رہی تھی. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جالی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے, پیچھے دیوار, وہ تو بہت دور ہے, قبر دیوار ہے ادھر. کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جالی سے باہر آواز نہ آئے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بول جاؤ, آپ عاشق رسول بھی ہو, چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے, کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا. بالکل صحیح. کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا, تو وہ اذان کے دوران نا روزہ شریف کی جالی انہوں نے دکھائی, کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی, اس دوران روزہ شریف کی جالی دکھائی. تو کہتا ہے ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا.
اور سر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے، جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا، سناتے ہیں آ کے، اس طرح دعوت اسلامی والوں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے، دعوت اسلامی کی بہاریں، وہ کارگزاری کو یہ کہتے ہیں، اور یہ ریٹن میں ہے، کہتے ہیں پھر میں پہنچا تو میں نے جا کے وہاں پہ، اور میں آپ کو بتاؤں ان خوابوں کا تو مجھے نہیں پتا، پرانے جتنے خواب تھے نا ان سے تو یہ لوگ رجوع کر چکے ہیں۔ پرانی فضان سنت کے سٹارٹ میں خواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ملتان میں، ایک اسلامی بھائی کا الفیہ بیان ہے کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آ کے وہ ملتان میں اجتماع کریں، ایک نابینا اسلامی بھائی کا بیان ہے۔ سر وہ بعد میں جب تحقیق کی، اجتماع تو خیر ہو گیا، کئی سالوں بعد اس نابینا نے کہا کہ بھی الیاس قادری صاحب ہمیں اپنی یعنی ملتان کے لیے اجتماع کے لیے وہ ٹائم نہیں دیتے تھے، تو میں نے خود سے خواب گھڑ کے بیان کر دیا تھا، خواب دیکھے ہی کوئی نہیں تھا، اس پہ پورا اجتماع بھی ہو گیا ہے، اور اجتماع میں بھی یقیناً اناؤنسمنٹ ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کروایا، کتنے لوگ وہاں پہ روئے ہوں گے۔ میں خود یعنی کئی رائے وینڈ والوں کو ملا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ سمیت رائے وینڈ اجتماع میں آتے ہیں، میں رائے وینڈ اجتماع میں بھی جاتا رہا ہوں، اس سے پہلے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتا رہا، وہاں بھی ہم سنتے رہے۔ سر ہمیں تو بڑے اجتماعات میں بشارتیں ملی ہوئی ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، ہم تو کئی بار بخشے گئے ہیں اجتماعات میں۔ ظاہر ہے جب جنت کی بشارتیں ملی ہیں تو میں بخشیا ہی ہویا نا، رائے وینڈ بھی ملی ہوئی ہے تے ملتان اجتماع بھی ملی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں گمراہ ہے، گمراہ کتوں اسی تے بخش تواڈے اجتماع تو اسی جنت دا ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، تے اگر میرا ٹکٹ جعلی ہے تو پھر تواڈے ٹکٹ کے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے نا یعنی وہ خواب بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو نہیں دکھایا ہوتا۔ اور سر جھوٹے کا مطلب آپ پھر سمجھ لیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا مستحق۔ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے، اور یہ لوگ جھوٹے خواب، وہ بھی نبی علیہ السلام کے، اور نبی علیہ السلام پہ آپ جھوٹا خواب بیان کریں گے پھر آپ پہ وہ والی حدیث بھی لگے گی بخاری و مسلم کی جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی۔ حدیث کا مطلب صرف نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، ان کی طرف جو بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں۔ تو اب وہ اس سوال کی طرف میں اینڈ پہ واپس آؤں، کہ گلدستہ اہل بیت کے والے سے تارج میر صاحب کے کسی چاہنے والے نے اگر خواب دیکھا ہے، ہم نہ ایسے خوابوں کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان سے آپ باقی والے عقیدے نہ نکالنے شروع کر دیا کریں، وہ بالکل غلط ہے۔ آپ میرا خوابوں کے اوپر علیحدہ سے 6B مسئلہ بھی دیکھ لیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہی علیحدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمثیل کے ساتھ چیزیں دکھاتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد عباس، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور آپ بڑے غمزدہ ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، 10 محرم 61 ہجری۔ تو کئی دنوں کے بعد، بلکہ کئی ہفتوں کے بعد خبر آئی تو پتہ چلا اسی دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا فرات کے کنارے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام، اب اس حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کربلا میں تھے، نہیں، وہ تمثیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ امت تک ایک میسج پہنچایا گیا ہے کہ غم حسین ختم نہیں ہے، سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین تو جاری ہے۔ اس پہ میرا کلپ ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو اس پہ تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ابن عباس کا بھی خواب ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، صحابی نے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ پاسبل ہے، اور اس میں غیبی خبر بھی آئی ہے۔ حاضر و ناظر اور علم غیب اس سے ثابت نہیں ہوتا، یہ محکمہ علاقہ ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی غیب کی خبریں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ باقی نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ موجود، نعوذ باللہ، آپ کو ہر چیز کا علم ہر جگہ کا ایسا نہیں ہے،
یہ عقیدہ وہی مانے جو ہے. حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں, علم غیب پہ 6A اور 6B مسئلہ دیکھ لیں, اور یہ تو 1.5-2 گھنٹے کے ہیں چونکہ سارے وسوسے میں نے کور کیے ہیں. پچھلے دنوں میرا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا. سر وہ ایک کلپ 17-18 منٹ کا سارے عقیدوں کو کور کرتا ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یا رسول اللہ انظر حالنا پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا, تو رومن میں جا کے لکھیں تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل جائے گا. ابھی عصر کی اذان شروع ہوا چاہتی ہے, تو باقی انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد.